السلام علیکم پیارے دوستو، سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جو کہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس زمانے میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی عابد موجود نہ تھا۔ اس کے شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کی اکلوتی اور جوان بہن تھی جو کہ کنواری تھی اور بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اتفاق سے ان تینوں بھائیوں کو ایک جنگ پر جانا پڑا اور انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے پاس چھوڑیں گے۔ انہیں کوئی ایسا قابل اعتبار شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے اور اس پر بھروسہ کرتے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے مشہور عبادت گزار کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تینوں بھائی اس کی پرہیزگاری سے واقف تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہماری بہن اس عابد کے پاس محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کو لے کر عابد کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہیں آ جاتے آپ ہماری بہن کو اپنی سپردگی اور اپنی حفاظت میں رکھ لیں، ہمیں آپ کی پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے اور ان کی بہن سے پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائی اصرار کرنے لگے اور عابد سے کہنے لگے کہ ہماری نظر میں اور کوئی قابل بھروسہ انسان نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ جائیں، اور نہ ہی ہم اپنی بہن کو اکیلے گھر میں چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کم از کم اس کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اصرار پر عابد نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر ہے اس میں چھوڑ جاؤ، میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ لوں گا۔ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو گھر میں چھوڑ کر ہنسی خوشی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ ایک مدت تک وہ لڑکی اس گھر میں رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لاتا، اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھتا اور لڑکی کو آواز دے دیتا۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ عرصہ بعد شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ شیطان انسانی عقل میں ظاہر ہو کر عبادت گزار کے پاس آیا اور باتوں باتوں میں اس کو یہ ظاہر کراتا رہا کہ تم کھانا رکھ کر اندر آ جاتے ہو اور لڑکی اپنے گھر سے باہر نکل کر تمہارے دروازے تک آتی ہے اور کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اگر ایسے میں کسی نے اسے دیکھ لیا اور سوچ لیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر اور اسے بہکا کر اس کی عزت سے کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بجائے وہ کھانا لینے آئے تم اسے دروازے تک جا کر کھانا دے سکتے ہو۔ اس طرح تمہیں اجر عظیم بھی ملے گا اور لڑکی کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ غرض یہ کہ یہ بات عابد کے دل کو لگی اور عابد کھانا لے کر لڑکی کے گھر جانے لگا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اپنی اگلی چال چلی۔ وہ عابد کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کر لیا کرو تو وہ مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہوگی۔ شیطان بار بار آ کر عابد کو اس بات پر مجبور کرتا کہ وہ لڑکی سے بات کیا کرے۔ عابد نے محسوس کیا کہ بیچاری اکیلی لڑکی اپنے گھر میں کیسے گزارا کرتی ہوگی، لہٰذا کچھ وقت اس سے اس کی خیریت پوچھ لیا کروں۔ عابد اس سے کلام کرنے لگا اور روزانہ اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا، پھر شیطان نے اپنی اگلی چال چلی۔ شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا، تم باہر دروازے پر لڑکی سے باتیں کرتے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ تو بہتر ہے تم اندر چلے جایا کرو اور لڑکی سے گھر کے اندر بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، اس طرح تمہاری بدنامی نہیں ہوگی۔ عابد کو شیطان کی یہ بات اچھی لگی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ عابد کا لڑکی کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ عابد کھانا لے کر لڑکی کے گھر کے اندر جانے لگا اور وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں بھی کرنے لگا۔ شیطان وقت بوقت عابد سے ملتا، وہ جب بھی گفتگو کرتا تو اس کا موضوع عورت اور عورت کی خوبصورتی اور نسوانیت ہوتا۔ یوں عابد کو لڑکی سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔
لڑکی کے جسمانی خد و خال اور نسوانی حسن عابد کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ اب عابد ہیلے بہانے سے لڑکی کے گھر آتا، سارا دن لڑکی سے باتیں کرتا اور رات کو اپنی عبادت گاہ میں آ جاتا۔ ایک طرف شیطان عابد کو بہکا رہا تھا اور دوسری طرف لڑکی کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں سے عابد یہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی پہلے سے زیادہ سج سور کر اس کے سامنے آنے لگی ہے اور ادائیں دکھا دکھا کر باتیں کرتی ہے۔ عابد کا دل و دماغ پوری طرح سے لڑکی پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک دن عابد اچانک بغیر بتائے لڑکی کے گھر کے اندر داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھا جو کہ نہانے کے بعد کپڑے پہن رہی تھی۔ عابد نے باتیں کرتے کرتے اس لڑکی کے جانوں پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر جذبات میں آ کر لڑکی کے رخساروں پر بوسہ لے لیا۔ لڑکی جوانی کے جوبن پر تھی اور اکیلی تھی، وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ چونکہ لڑکی عابد سے مانوس ہو چکی تھی اور جب اس نے دیکھا کہ عابد مجھ پر فدا ہو گیا ہے تو اس نے بھی خود کو عابد کے حوالے کر دیا۔ یوں دونوں جذبات میں بہک گئے اور عابد نے لڑکی کے ساتھ جناح کر لیا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ عابد کھانا دینے کے بہانے لڑکی کے گھر جاتا اور وہاں اس کے ساتھ جناح کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اس نے ایک بچہ جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے اور انہوں نے یہ بچہ دیکھ لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جلیل کریں اور تم رسوا ہو جاؤ، تو بہتر یہی ہے کہ تم اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس معاملے کو چھپا لے گی۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی اس حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی اور تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے کیا وہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بھائیوں کو اس حرکت کے بارے میں نہ بتائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بچے کے بعد تم اسے بھی ٹھکانے لگا دو اور دونوں کو یہیں دفن کر دو۔ عابد کو اپنی جان اور عزت کی فکر لاحق ہونے لگی۔ اس نے شیطان کی باتوں میں آ کر لڑکی کو بھی مار کر زمین میں دفن کر دیا اور واپس اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد لڑکی کے بھائی جنگ سے واپس آئے تو عابد سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن مر چکی ہے، اور اس پر افسوس کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا وہ بڑی نیک عورت تھی۔ عابد ان کو دوسری کسی قبر پر لے گیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس کی قبر ہے اور وہ اس میں دفن ہے۔ بھائی بہن کی قبر پر خوب روئے، دعائے خیر کی، چند دن یہاں رہے، پھر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے آگے راوی لکھتا ہے کہ ایک رات تینوں بھائی جب اپنے بستر پر سو رہے تھے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے اس کی بہن کا حال پوچھا۔ بھائی نے اسے بتایا کہ اس کی بہن مر چکی ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یہ کیسے سچ مان لیا جو کچھ عابد نے تم سے کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہاری جانے کے بعد عابد تمہاری بہن کے ساتھ جنا کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک لڑکا جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر اور اپنی عزت بچانے کی غرض سے اس بچے کو ماں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے گھر میں ایک گڈھا کھود کر دونوں کو اس میں دفن کر دیا۔ جس گھر میں تمہاری بہن رہتی تھی اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ گڈھا دائیں جانب پڑتا ہے۔ تم جاؤ اور اس گھر میں جا کر دیکھ لو، تم کو دونوں ماں بیٹے اسی جگہ ملیں گے جیسا کہ میں نے تمہیں بیان کیا ہے۔ پھر شیطان مجلے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی یہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تینوں بھائی نیند سے بیدار ہوئے تو تعجب کی حالت میں تھے۔ ہر ایک نے دوسرے کو اپنا خواب بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب صرف ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں تو جب تک اس جگہ کو دیکھ نہ لوں باز نہیں آؤں گا۔ تو یوں تینوں بھائی اس گھر کی طرف چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی۔ دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اس کو تلاش کیا۔
جب انہوں نے گڈھا کھودا تو اس کے اندر ایک بچے اور اپنی بہن کو مردہ حالت میں پایا۔ انہوں نے عابد سے پورا معاملہ پوچھا، چونکہ حقیقت سامنے آ چکی تھی، جو عابد نے تسلیم کر لی اور اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کے پاس جا کر عابد کی شکایت کی۔ بادشاہ نے عابد کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جب عابد پھانسی کے تخت پر کھڑا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا تو نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جس نے تمہیں عورت کے فتنے میں ڈال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں یہاں سے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، وہ کیسے؟ شیطان نے کہا، تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ چنانچہ عابد نے اپنی جان بچانے کی خاطر شیطان کو سجدہ کر لیا اور یوں عابد اللہ کی نظر میں کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر کیا تو شیطان نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ہنستا ہوا اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عابد کو پھانسی دے دی جائے اور اس طرح عابد کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر چال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔